السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، پڑھائی کر رہے ہوں گے، اور لیکچر جو میں آپ کو بھیج رہی ہوں انہیں اچھی طریقے سے دیکھ کر سمجھ کر اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے پڑھا تھا، آپ کو جیسا کہ یاد ہوگا، پچھلا لیکچر جو میں نے آپ کے سامنے نردبان کا صفحہ نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں، ویٹ، ٹاپک پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا۔ جی، صفحہ نمبر 64، صفحہ نمبر 64 پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں معرفہ کی اقسام، جس میں آپ نے خطاب، لقب، تخلص کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں ایڈیشنل 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، کنیت اور عرف۔ لیکن ہماری نردبان میں جو ہمیں اس میں معرفہ کی اقسام دی گئی ہیں، جو مین اقسام ہم زیادہ تر جو ہمارے اس میں آتی ہیں، وہ تھا خطاب، لقب اور تخلص۔ تو بچوں، آج ہم جو لیکچر میں آپ کے سامنے ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں وہ ہے صفحہ نمبر 72 پر، عنوان ہے اس کا خطاب اور تخلص، جیسا کہ آپ کو بورڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے، خطاب اور تخلص۔ آج ہم خطاب اور تخلص پر بات کریں گے۔ آپ دیکھیے، صفحہ نمبر نوٹ کر لیجئے، 72 یعنی کہ 72، نردبان اردو، ٹھیک ہے؟ یہ کام ہم، اور آپ آج کی تاریخ بھی ضرور صفحے پر ڈال دیجیے گا۔ اسی طرح سے لیکچر پچھلے جو ہیں ان پر بھی تاریخیں آپ اسی حساب سے ڈالیے گا۔ کبھی بھی کتاب پر جب نردبان پہ آپ کام کریں تو بغیر تاریخ کے کام نہ کیا کریں، کیونکہ چیکنگ کا ٹائم میرے پاس دین اینڈ دیئر تو چیکنگ نہیں ہوگی نا۔ جب میرے پاس چیکنگ کے لیے آئے گا اس وقت کی ڈیٹ کیا ہوگی، پھر مجھے آپ کی ڈیٹ دیکھ کر یاد رہے گا، مجھے چیکنگ میں ایزی ہو جائے گا، اور آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا کہ یہ اس تاریخ کو میں نے یہ لیکچر دیکھا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوگی ایک بات آپ کے لیے۔ آئیے اب لیکچر کی جانب چلتے ہیں ہم۔ خطاب اور تخلص، ٹھیک ہے؟ خطاب اور تخلص میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ صفحہ نمبر، پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جی، صفحہ نمبر 64 میں کہ خطاب کس کو کہتے ہیں؟ جو حکومت اور قوم کی طرف سے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی علمی اور ادبی خدمات یا بہادری کے کارناموں کے سلسلے میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے اعزازی ناموں کو خطاب کہتے ہیں۔ تو ہم نے خطاب کے بارے میں جو پڑھا، تو اب خطاب اور تخلص، تخلص کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو شاعر اپنے شعر کے آخری مصرعے میں جو لگاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ تخلص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے پڑھا تھا۔ تو اس میں ہم نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ صفحہ نمبر 64 کی مشق الف آپ خود سے کریں گے، اور جو میں نے آپ کو سمجھا بھی دی تھی، اور بہت آسان ہے، اس کے اندر کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو خطاب، لقب اور تخلص کی چند مثالیں دینی ہیں، جیسے کہ آپ اوپر سے بھی لکھیں گے اور اپنے پاس سے بھی 2 یا 3 مثالیں علیحدہ سے بھی لکھیں گے۔ اب یہاں پر اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حصہ الف جو ہے اس کا، اس میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں درج ذیل خطابات کس قسم کی خدمات کے صلے میں دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر خطابات کے نام دیے ہیں، اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس قسم کی خدمات پر دیے جاتے ہیں۔ کون سے خطابات؟ تمغہ خدمت، تمغہ جرت، لکھتی جا رہی ہوں میں آپ کے سامنے، یہ خطابات کس قسم کی خدمات پر دیے جاتے ہیں؟ پہلا، تمغہ خدمت، ٹھیک ہے؟ دوسرا، تمغہ امتیاز، تیسرا، ستارہ جرت، ستارہ جرت، اور چوتھا، ہلال پاکستان، ہلال پاکستان،
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا. اور نمبر 5 پہ ہلال جرت، یہ آ گیا آپ کے پاس ستارہ جرت اور ہلال جرت. ستارہ اور ہلال کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ستارہ کسے کہتے ہیں اور ہلال کسے کہتے ہیں. وہی چیز ہے اس کے اندر کہ ستارہ ستارے کو کہتے ہیں، پتہ ہے کہ جس کے 5 کونے ہوتے ہیں، اور ہلال جو ہے وہ کریسنٹ یعنی کہ باریک سا جو چاند ہوتا ہے نئی تاریخوں کا، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب ہم پڑھیں گے کہ تمغہ خدمت کس حوالے سے دیا جاتا ہے. تمغہ خدمت پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے. تمغہ خدمت پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے. یہ پاکستان کے جو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اس کے 11 سال کے بعد 1958 میں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ دیے جائیں گے ان لوگوں کو جو اعلیٰ قسم کی خدمات یا کچھ ایسی پاکستان کے لیے جو اپنے جو وقف کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان لوگوں کے لیے جو پاک آرمی کے جو عسکری قیادت ہوتی ہے ان کے لیے یہ مخصوص کیے جاتے ہیں. تمغہ خدمت پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے. پاکستان کے قیام پاکستان کے 11 سال کے بعد 1958 میں جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور پاکستان سول ایوارڈ کے نام سے 6 اقسام کے ایوارڈ دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں یہ جو ایوارڈ ہیں یہ مخصوص کیے گئے تھے کیونکہ پوری دنیا میں اعلیٰ خدمات، اعلیٰ علمی ادبی اور جو بھی خدمات ہوتی ہیں کسی بھی قسم کی ڈفرینٹ خدمات ہوتی ہیں. کوئی ایکسٹرا کسی بھی چیز میں اپنی ایفیشنسی دکھاتا ہے، کوئی مطلب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ملک کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، تو وہ پھر ایک علیحدہ سے ایک اعزازی بہت بڑا اعزاز ہے وہ، اور وہ ہے نشان حیدر. یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا. تو اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہلال تمغہ خدمت کی. ٹھیک ہے. تو ابھی اس کے اوپر بھی آئیں گے ہم، نشان حیدر پہ بھی آئیں گے. ابھی ہم تمغہ خدمت کو پہلے جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تمغہ پاکستان کے یہ جو ایوارڈ ہے اس کا کیا ہے کہ اس کی 6 اقسام میں اس کو تقسیم کر دیا گیا، یعنی اس کے 6 درجے بنا دیے کہ کس کو کس کام کے بدلے میں کون سی چیز دی جائے گی. جیسے ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے رائٹنگ ان کی اچھی، ان کو ایک نیٹ رائٹنگ کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. تو کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے اس کو اس کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. تو ہر ایک کو ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں اس کی اپنی کارکردگی کی بنا پر. تو بالکل اسی طرح سے افواج پاکستان میں بھی ڈفرینٹ کارکردگیوں پر، مختلف اچھی کارکردگی پر الگ الگ قسم کے ایوارڈس رکھے گئے، جن کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں تھیں. جو پاکستان کے بننے کے 11 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا ہونا چاہیے، جو بھی اپنی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا تو اس کو ہمیں کوئی نہ کوئی ایوارڈ دیں گے. تو اس میں ہے یہ، اس کا نام سب سے پہلے آیا ہے تمغہ خدمت. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو ہے یہ تمغہ خدمت. سوال کیا ہے آپ کا کہ پاکستان میں درج ذیل خدمات کس قسم کی خدمات کس صلے میں دیے جاتے ہیں. تو آپ اسی طرح کتاب میں اپنی مشق الف میں آپ لکھ دیں گے کہ کس قسم کی خدمات. پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ آپ لکھیں گے پاکستان کا سب سے بڑا کیا ہے یہ سول ایوارڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا. پھر آپ نے اس کی دینی ہے کہ افواج پاکستان
پاکستان کے اہلکاروں اور افواج پاکستان کے اہلکاروں اور نہیں کو اعلیٰ فوجی خدمات کے عوض دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی 6 اقسام ہیں. اس کو 6 حصوں میں دیے جاتے ہیں، ایک نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے یہ لکھ دیا. اس یہ 6 بریکٹ میں 6 بھی لکھ دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اقسام میں اس کو آپ ایسے لکھیں. یہ 6 ترتیب وار اقسام میں تقسیم کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بتدریج کس طرح سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کی الگ الگ اقسام، مطلب یہ جو جتنے بھی ایوارڈس ہیں ہمارے پاس وہ سب، اس میں سب سے بڑا نشان امتیاز ہے. یہ ڈیٹیل کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس کو میں آپ کو وربلی بتا رہی ہوں. اس کے اندر اس کے 6 اقسام جو ترتیب وار تقسیم کی گئی ہیں، ان میں سب سے بڑا نشان امتیاز، آپ ترتیب وار لکھ لیں. آپ اس لائن میں لکھ لیں آپ. نشان امتیاز سب سے پہلے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 پر ہے ہلال امتیاز. ٹھیک ہے، یہ خدمات جو ہیں اس کے صلے میں دیا جاتا ہے کسی بھی قسم کی. اس کا نام ہی جیسے کہ ظاہری نام سے ظاہر ہے، تمغہ خدمت، تو خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے. سب سے بڑا جو ہے سول ایوارڈ ہے، اور اس کو 6 اقسام میں تقسیم کر دیا. اور کن کن میں؟ سب سے پہلے نشان امتیاز سب سے بڑا، پھر ہلال امتیاز. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ستارہ امتیاز. ستارہ امتیاز کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 1 2 ستارہ 6 2 دفعہ ہو گیا. ستارہ یہاں لکھتے ہیں امتیاز. ٹھیک ہے، کوما ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کوما ہے. نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز. یہ لیجیے جناب، یہ ہو گئے آپ کے کتنے؟ 1 2 3 4 اور ہے اعزاز برائے شجاعت. ٹھیک ہے، یہاں اور نہیں ہے، کوما ہی لگے گا. یہ آ گئے.
اعزاز برائے قائد اعظم. بچوں یہ ہمارے پاس نشانات ہیں جن کے نام انہوں نے دیے ہیں: نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز. ٹھیک ہے، اور اعزاز برائے شجاعت یعنی بہادری کے اوپر جو دیا جاتا ہے، اعزاز برائے قائد اعظم، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر. تو ہم نے کیا ہمیں پتہ چلا، تمغہ خدمت جو ہے وہ کوئی ایک مخصوص ایک ایوارڈ کا نام نہیں ہے، یہ سول ایوارڈز ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں جن کو 6 اقسام میں تقسیم کر دیا، اور یہ فوجی اعلیٰ فوجی خدمات کے صلے میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا. اب آپ اس کو دیکھیے نمبر 2 پہ ہم آتے ہیں تو ہمارا کیا ہے، تمغہ امتیاز. ٹھیک ہے، اب ہم تمغہ امتیاز کے بارے میں پڑھتے ہیں. تمغہ امتیاز کیا ہے؟ چلیے، یہ تمام اعزازات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں فوجی خدمات کے حوالے سے. جو لوگ جو پاکستانی افواج کے جو اہلکار ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو ہمارے اعلیٰ فوجی افسران ہیں، یہ سب جب وقت پڑتا ہے، ملک کو ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اپنی کسی بھی قسم کی جانی مالی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. تو جب وہ اتنی اعلیٰ خدمات انجام دیتے ہیں تو پھر جو حکومت پاکستان ہے وہ انہیں اعلیٰ فوجی اعزازات سے نوازتی ہے، جن میں کیش پرائز بھی ہوتے ہیں، کچھ اراضی بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ زمین وغیرہ، کوئی پلاٹ وغیرہ دینا، اس طرح کی چیزیں، تاکہ ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے بچے وغیرہ، ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکے. تو ہمارا سیکنڈ کیا ہے، تمغہ امتیاز. تمغہ امتیاز پاکستان میں سول اور عسکری قیادت کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں سول اور عسکری شخصیات کو دیا جاتا ہے. دیکھا آپ نے، کس کو دیا جاتا ہے تمغہ امتیاز؟ سول اور عسکری قیادت کو دیا جاتا ہے. جیسے کہ سول اور عسکری، یعنی کہ جو لوگ ہیں، جو شاعر ہیں، کوئی جو بھی ہمارے ملک میں اچھے مطلب جو قابل ذکر لوگ ہیں، کوئی بہت بڑا گلوکار ہے، کسی نے کوئی، جیسے ہماری میڈم نور جہاں ہیں، ان اب وہ نہیں ہیں، حیات نہیں ہیں، مگر انہوں نے بھی جب جنگ ہوئی تھی 1965 کی، تو اس میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اپنے قومی ترانوں سے جو ہے فوجیوں کے حوصلے بڑھائے. تو یہ ایک خدمت ہو گئی نا، ایک گلوکار ہونے کی حیثیت سے انہوں نے دی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر محاذ پر جا کر انہوں نے وہاں پر جو ہے ترانے گائے. تو اس پر ان کو بھی بہت اچھے اعزازات سے نوازا گیا تھا. اور یہ اس طرح کی امتیاز سے دیکھیں، ورڈ امتیاز یعنی کہ ڈفرینٹ کرنا، کسی کو کسی سے الگ کرنا، مخصوص کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جو دوسروں سے بالکل الگ ہو جائے. تو اس کے اندر کیا بتایا کہ پاکستان میں سول اور عسکری شخصیات کو دیا جاتا ہے. پاکستان کا چوتھا بڑا اعزاز ہے. ٹھیک ہے، ان اعزازات میں جو اعزازات دیے جاتے ہیں، ان میں چوتھا بڑا اعزاز ہے یہ آپ لکھ لیں. سول شخصیات کو کب دیا جاتا ہے؟ سول شخصیات کو یہ اعزاز ان کی ادب، فنون لطیفہ
یہ تمام ایک ہمارے معاشرے میں ہماری جو ہیں پروفیشنس ہیں ان میں کھیل، کھلاڑی جو بہت زیادہ پرفارمنس دکھا کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طب، کوئی طب میں اپنا مقام بنا لے، یا سائنس کے میدان میں نمایاں خدمات سول شخصیات کو یہ اعزاز ان کی ادب، فنون لطیفہ، کھیل، طب یا سائنس کے میدان میں نمایاں خدمات، ٹھیک ہے، نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اور اس اعزاز کا اعلان کیا کر ہوتا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کا جو ہے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کب دیا جائے گا، اور کب دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے یوم آزادی کے، ہر سال یوم آزادی پتہ ہے نا، 14 اگست کا دن، یوم آزادی کے موقع پر دیا جاتا ہے۔ جی بچوں، یہ دو اعزازات کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر اسپیس اتنا کم ہے، تو آپ اس کو بس ٹو دی پوائنٹ، آپ کی نالج کے لیے میں یہ دے رہی ہوں، یہ لیکچر آپ کے پاس ریکارڈ ہو جائے گا، یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں رہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ اس میں سے آپ ان شارٹ اس کی ڈیٹیل کیا پوچھ رہے ہیں، یہ پاکستان میں درج ذیل خطابات کس قسم کے خدمات کے سلے میں دی جائے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسپیس بہت کم دیا ہے، جو ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہے اس میں تو اتنا تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن دینی ہی تھی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس کام کو اگر آپ چاہیں تو آپ چاہیں نہیں بلکہ میں آپ کو باؤنڈ کر رہی ہوں کہ یہ کام آپ اپنی قواعد کی کاپی میں کریں گے۔ کیا قواعد کی کاپی میں کریں گے؟ یہ لکھ لیجیے آپ، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، نردبان اردو کا صفحہ نمبر 72 کی مشق الف قواعد کی کاپی میں کریں۔ اس طرح آپ کے پاس یہ ایشو نہیں آئے گا کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے۔ مکمل کریں، یہ آپ کا میں نے کام دے دیا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، میں بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر ایک لائن کا اسپیس ہے اور بات میری جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ہے، تو آپ کے پاس یہی ایشو آتا، اور سب سے پہلے اگر آپ ابھی میرے سامنے ہوتے تو آپ یہی کہتے مس اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم تو لکھ ہی نہیں سک رہے، ایسا ہی ہوتا نا۔ تو اس کا میں نے آپ کو حل بتا دیا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کے پاس تمام معلومات ہونی چاہیے، اور یہ معلومات جو میں نے آپ کے لیے کلیکٹ کی ہیں، نیٹ سے سرچنگ کی ہے، جس پہ آپ کو اب میں یہاں پر دے رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سب کچھ،
ڈارک نہیں ہو رہا، تھوڑا لائٹ ہو رہا ہے، میں اس کو ڈارک کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجیے، آپ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کہیں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے نظر آ رہا ہوگا آپ کو. تو ہلال امتیاز، یہ لیجیے، یہ بھی ڈارک ہو گیا آپ کے پاس، سمجھ میں آ گیا. ہلال امتیاز قوم آئی ہے. ٹھیک ہے، ستارہ، اس کو دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے. کوئی بچہ مجھے یہ نہ کہے کہ مس ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، جبکہ ہر چیز آپ کو کلیئر بتائی جا رہی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کوما ہے یہ. ٹھیک ہے، پھر یہ تمغائے، یہ میں نے تمغائے لکھ دیا. دوبارہ سے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بھی امتیاز ہے. ٹھیک ہے، یہ لیجئے جناب، یہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر میں نے کر دیا. اعزاز برائے شجاعت، یہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے، اعزاز برائے قائد اعظم. ٹھیک ہے، پھر ہم نے تمغہ امتیاز سے بات کی تھی، سول اور عسکری شخصیات کو دیا جاتا ہے. چوتھا بڑا اعزاز ہے سول شخصیات کو. یہ اعزاز ان کی خدمت، ادب، فنون لطیفہ، کھیل، طب یا سائنس کے میدان میں. سول مطلب جو فوج سے ہٹ کر ہے، فوجی اعزاز تو ہے مگر وہ جو جن کو دیا جا رہا ہے ان کا تعلق فوج سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے جو انہوں نے ملک میں، یعنی ہے پاکستانی ہیں وہ، اور وہ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے تو ان کو پھر وہ اس کے اعزاز میں، یہ ان کے اچھے کام کے صلے میں ان کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اعلان ہے. چلیں جناب، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ دو ہم نے ڈیفائن کر دیے، اب میں تیسرے پر آ رہی ہوں. آ جائیے آپ بھی تیسرے پر. تیسرا نمبر کیا ہے دیکھیے، اس میں تمغہ خدمت ہم نے ڈیفائن کیا آپ کے سامنے. تمغہ خدمت ڈیفائن کیا، تمغہ امتیاز ڈیفائن کیا. ٹھیک ہے، اب ہم آ رہے ہیں ستارہ جرت پہ. ستارہ جرت پہ آ گئے. ٹھیک ہے، دیکھیں ستارہ جرت کیا ہے. یہ پاکستان کا تیسرا اعلیٰ ترین عسکری اعزاز ہے. کیا ہے یہ؟ پاکستان کا اعلیٰ ترین عسکری تیسرا، پاکستان کا، سوری یہاں پر میں تیسرا لکھنا بھول گئی. اچھا، پاکستان کا تیسرا لکھنا ضروری ہے نا، اعلیٰ ترین، اس طرح سے لکھیں. پاکستان کا تیسرا اعلیٰ ترین عسکری اعزاز ہے. یہ دیکھیے جناب، اعلیٰ ترین عسکری اعزاز ہے، اور یہ 1957 میں شروع کیا گیا. اور یہ اعزاز بھی کیا ہوا ہے، 1957 میں شروع کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے کہ یہ اعزاز کب دیا جاتا ہے؟ جنگ یا سروس میں. جنگ یا جو سروس ہوتی ہے نا، عسکری قیادت کی سروس ہوتی ہے، جو جاب ہوتی ہے، اس جنگ یا سروس میں نمایاں، جنگ یا سروس میں نمایاں کارکردگی، نمایاں کارکردگی پر دیا جاتا ہے. یہ لیجیے، یہ نوٹ کریے، دیا جاتا ہے. یہاں تک سب کی سمجھ میں آ گیا؟
यहाँ तक बस आपके पास ये सितारा जरूरत हो गया। ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसको नेक्स्ट उस पर भी आपसे बात करूँ। यहाँ तक सबका हो गया, देख लिया आपने। अब मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ इसे। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? इसे अब यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए अपने पास, अच्छी तरह से काम कीजिएगा, कहीं कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप तमगा इम्तियाज़ में तमगा जुर्रत की बात कर रहे हैं, तमगा जुर्रत में इम्तियाज़ को ले आए आप। जो जैसा बताया जा रहा है वैसा ही काम होना चाहिए हर बच्चे का। क्लियर? मैं यहाँ तक का काम अभी मिटा रही हूँ। जैसे कि आप क्लास में कर रहे होते हैं, मिस फौरन नहीं मिटाती पूरा बोर्ड, पता है ना आपको, आपकी आसानी के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, 3 के बाद 4। 4 नंबर पे बताइए क्या है हमारे पास जनाब। 1 2 हमने कहा, तमगा खिदमत हमने कहा, 2 पे हमने तमगा इम्तियाज़ कहा, 3 पर हमने सितारा जुर्रत कहा। ठीक है, सब बता दिया आपको। अब हमारे पास आ रहा है हिलाल पाकिस्तान। हिलाल पाकिस्तान देख लीजिए। हिलाल पाकिस्तान देखिए इसको, क्या है हिलाल पाकिस्तान। देखिए लिखिए लीजिए, एहतराम एहतराम और इज्जत के लिए, एहतराम और इज्जत के लिए इज्जत के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ये लिखिए आप, दिया जाता है। ठीक है, इज्जत के लिए दिया जाता है, नहीं लिखिए आप, दिए जाने वाले, दिए जाने वाले एजाज़ात। ये जुमला ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना। एहतराम और इज्जत के लिए दिए जाने वाले एजाज़ात में हिलाल पाकिस्तान हिलाल पाकिस्तान निशान पाकिस्तान, ये भी एक एजाज़ है, के बाद, इस निशान के बाद किस नंबर पर आता है, दूसरा बड़ा एजाज़ है। क्या पढ़ा आपने? हिलाल पाकिस्तान क्या है? एहतराम और इज्जत के लिए दिए जाने वाले एजाज़ात में हिलाल पाकिस्तान निशान पाकिस्तान के बाद दूसरा बड़ा एजाज़ है। ठीक है, दूसरा बड़ा एजाज़ है। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि ये अगर जैसे कोई किस तरह दिया जाता है, ये जैसे कि कोई हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करे, कोई हमारे मुल्क के लिए कोई बेनिफिट दे, जैसे कि सदर पाकिस्तान जो है, सदर पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था ये किसको, एक तो ये अमेरिका के जो सदर हैं, और अमेरिका ने जो एक बड़ी इमदाद दी थी पाकिस्तान को, उसमें उनकी मदद की थी। तो उसकी वजह से जब वो पाकिस्तान आए थे
تو ان کو بھی یہ نشان دیا گیا تھا. تو یہ ہمیں کیا سمجھ میں آئی بات کہ ہلال پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی شخصیات کو ان کی جو خدمات ہوتی ہیں یا ان کے کوئی ہماری جو امداد ہوتی ہے، کوئی بڑی امداد دینے والے جو ہوتے ہیں ان کے صلے میں ان کو دیا جاتا ہے، ان کے اعزاز میں ان کو دیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر وہ ہمارے لیے کوئی اچھی ہماری مدد کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے ملک کے لیے کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم جب وہ ہمارے ملک میں تشریف لاتے ہیں، کوئی سرکاری دورے پر آتے ہیں مختلف مواقع پر، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے صدر وزیر اعظم بھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ملکوں میں بھی دوسرے ممالک کے صدر آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں جو سرکاری دوروں پر. تو پھر ان کو اگر انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے یا ہماری کوئی اچھی ہماری مدد کی ہوتی ہے تو ہم ان کو اس کے صلے میں، اعزاز میں، ان کے شایان شان ہم ان کو اپنے ملک کا یہ اعزاز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 5 پر آئیے. تو 5 نمبر پہ ہمارے پاس 1 2 3 ہلال پاکستان، 4 5 ہلال جرت. ٹھیک ہے، ہلال جرت آخری ہے یہ، اس کو دیکھ لیجیے آپ، ہلال جرت. جلدی سے اب اس کو بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں ہلال جرت کو. اس کے بعد پھر ہم اپنے آگے کی جانب بڑھیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کام کہاں کرنا ہے. یہ کام قواعد کی کاپی میں کرنا ہے آپ کو. یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے، سارا کام نہیں، میں صرف مشق الف کی بات کر رہی ہوں. مشق الف آپ نے کرنی ہے کس میں؟ قواعد کی کاپی میں. اور تاریخ آپ نے ضرور ڈالنی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں سارے بچے. نشان حیدر کے بعد ہلال جرت کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے کہ نشان حیدر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، ٹھیک ہے، نشان حیدر کے اس کے بارے میں بھی اب ہم پڑھیں گے. نشان حیدر کے بعد پاکستان کا، بہت اچھی طرح سے بچوں آپ دیکھیے گا اس کو، کہیں کوئی بات مسنگ نہ ہو. نشان حیدر کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہے. ٹھیک ہے، دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہے. اب دیکھیں نشان حیدر جو پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا، بہت بڑا فوجی اعزاز ہے جو ملک کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کو دیا جاتا ہے، نشان حیدر. تو اس کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہے ہلال جرت. جرت جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، جرت بہادری کے کارناموں پر دیا جاتا ہے. کس کا کام پہ دیا جاتا ہے؟ یہ اعزاز 1957 میں پاکستان کے اسلامی جمہوریہ بننے کے بعد شروع کیا. یعنی کہ یہ اعزاز بھی یہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ یہ اعزاز کون سا؟ ستارہ جرت. ستارہ جرت بھی 1957 میں قیام پاکستان اعزاز 1957 میں شروع کیا گیا. قیام پاکستان کے بعد 1957 میں یہ اعزاز دینا شروع کیا گیا، یعنی اس کی سٹارٹنگ ہوئی تھی 1957 میں. کس کی؟ ستارہ جرت کی. سیم ایسے ہی ہلال جرت. ہلال جرت یہ اعزاز، اب آپ یہ لکھ لیجئے گا تاکہ ہر چیز ڈیفائن ہو جائے. یہ اعزاز اس کی شروعات کب ہوئی تھی؟ 1957. 1957. ٹھیک ہے، پاکستان کے اسلامی جمہوریہ بننے کے بعد شروع کیا گیا. پاکستان کا نام جب اسلامی جمہوریہ پاکستان طے کیا گیا، اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ستارہ ہلال جرت ایک نشان ہے جو ہمیں افواج پاکستان کو ان کی بہادری کے کارناموں کے صلے میں دیا جائے گا. اب یہ کنجسٹڈ ہو جائے گی لائن، اس لیے میں اس کو نمبر 2 کو یہاں سے اریز کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اپنا کام صحیح وقت پر کریں، مناسب طریقے سے کریں، سمجھ کے کریں.
بس ایسا نہیں کہ بس آ کے آپ نے لیکچر آن کیا، جو چلتا جا رہا ہے آپ اس کو پہلے سمجھیں اچھی طرح سمجھ کے، اور پھر آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھیں. نہیں سمجھ میں آتا دوسری بار بھی لیکچر دیکھیں، اگین اگین اینڈ اگین. اس کے بعد جا کے اپنا کام پراپر طریقے سے کریں، تاریخ اور ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہے ہلال جرت، نشان حیدر کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہے. یہ اعزاز 1957 میں پاکستان کے اسلامی جمہوریہ بننے کے بعد شروع کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اعزاز افواج پاکستان کو کب دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ سوال بھی تو ہے نا کہ کس کو دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اعزاز لکھتے جائیے، دیکھ لیجئے، پہلے سمجھ لیجئے. یہ اعزاز افواج پاکستان کو، یہ آپ کا آخری پوائنٹ ہے، افواج پاکستان کو کب دیا جاتا ہے؟ جنگ میں کب دیا جاتا ہے؟ جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، بہادری اور جرت، ہے نا، بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرنے پر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور بات ہے اس کے ساتھ کہ اس اعزاز کے ساتھ اس اعزاز کے ہمراہ، ٹھیک ہے، کیا دیا جاتا ہے؟ 20,000 یا 20,000 کی رقم، یا کیا دیا جاتا ہے؟ 5 ایکڑ. پانچ ایکڑ اراضی بھی دی جاتی ہے. اراضی کہتے ہیں زمین کو. دیکھا آپ نے، یعنی کہ بہادری کے اس پر ان کو یہی چیزیں دی جاتی ہیں. اب وہ تو دنیا میں نہیں ہے. جو بھی اعزاز آپ نے بہادری کا نشان حیدر پانے والوں کو بھی اعزاز کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کیش ایوارڈ، کیش پرائز یا اس طرح کی کوئی چیز دی جاتی ہے تاکہ ان کی بچوں کے لیے کوئی آگے ایک اچھا کچھ سلسلہ ہو سکے. ان کے بچے آگے تعلیمی اس میں، ظاہر ہے جب باپ نہیں رہتا سر پہ تو پھر کتنی مسائل آتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ پسماندگان میں جو زندگی کے مختلف ادوار ہیں، جو مختلف امور ہیں، ان میں کام آ سکے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا سب کچھ کہ اراضی بھی دی جاتی ہے کیا چیز میں؟ ہلال جرت پانے والوں کو، نشان حیدر کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بچوں آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہاں پر ڈیفینیشن کے لیے لائنیں کم دی گئی تھیں، یہ دیکھیے آپ کے پاس تو ایک ایک لائن ہے، اور اس میں ظاہر ہے آپ ایک سے دوسرا بھی جملہ لکھیں گے تو آپ کے پاس اسپیس نہیں بچے گا، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ سارا کام کنجسٹڈ کر دیں گے. اس کا میں نے دوسرا طریقہ آپ کو بتا دیا، اور دوسرا طریقہ آپ کو یہ کام ایسے ہی کرنا ہے. یہ میں آپ کو آپشن نہیں دے رہی کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کتاب میں کر رہا ہے تو کوئی بچہ کاپی میں کر رہا ہے. نو، آپ نے قواعد کی کاپی میں مشق الف صفحہ نمبر 72 کی، زبان اردو کا صفحہ نمبر 72 کی مشق الف آپ نے اپنی قواعد کی کاپی میں کرنی ہے. جتنا اسپیس آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو مل جائے گا. 2 پیج پہ آتا ہے 2 پہ کریں، 3 پہ آتا ہے 3 پہ کریں، بٹ آپ جو جملے ہیں اس کے ہر پوائنٹ کے ساتھ جیسے ہلال جرت ہے تو اسی کے اکارڈنگ آپ نے کام کرنا ہے. آپ ایسا بالکل مت کیجیے گا کہ اس کا کام اس میں، اس کی جملے آپ اس میں ڈال دیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ توجہ سے کام نہیں کریں گے. تو بچوں، اس کی الف مشق میں نے مکمل کرا دی آپ کو، آپ نے دیکھ لی،
پڑھ لی سمجھ لی. ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ خطابات ہیں, خطاب کے بارے میں پڑھا تھا. جی جناب, تو اب ہمارے عنوان کا دوسرا حصہ آ گیا ہے تخلص. کیا آ گیا ہے؟ تخلص. آپ اس کو جلدی سے کر لیجئے, اس کا اسکرین شاٹ لیجئے, میں آگے بڑھ رہی ہوں. ویسے بھی یہ ریکارڈڈ لیکچر ہے, آپ کے پاس آئے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو دیکھتے جائیے گا. جہاں نیڈ ہو آپ اس کو دوبارہ سے پیچھے کی طرف کر کے اور پھر آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں, اور اس کو مزید اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سک کر اور پھر اس کو اپنی کاپی میں کرنے کے قابل آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ کر کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا کام کرنے کا. اب ہمارے پاس دوسرا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے عنوان, وہ کیا ہے؟ تخلص. یہ دیکھیے آ گیا تخلص. ہم پڑھ رہے ہیں اب تخلص کے بارے میں. پہلے ہم نے پڑھا تھا خطاب کے بارے میں, اب ہم پڑھ رہے ہیں تخلص کے بارے میں. اچھا, تخلص سوری, ابھی ہمارے پاس مشق بے ہے, اس کا تخلص نہیں, اس میں ہم خطاب کی ہی بات کر رہے ہیں ابھی. سوری, خطاب میں مشق بے ہے. مشق کیا ہے؟ بے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مشق بے میں وہی چیز آ گئی کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے. سوال کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے اور وہ آج تک کس کس کو ملا ہے؟ اس کا تو بہت آسان سا جواب ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا, ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا, اس کو آپ کتاب میں ہی کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں میں لکھ دیتی ہوں, کتاب میں کریں. پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ نشان حیدر. نشان, اس کو انورٹڈ کاماز میں کر کے پرومیننٹ کر دیتے ہیں, نشان حیدر ہے. پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہمارے پاس نشان حیدر ہے, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب تھا نا. کیا لقب تھا؟ حیدر, یعنی کہ بہادر, جیدار جو ہوتے ہیں نا, حیدر سے منصوب. بہت بہادر تھے نا حضرت علی کی, بہادری کے چرچے کارنامے سب کو پتہ ہے, منسوب ہے, اس لیے اس کا نام نشان حیدر رکھا ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. ٹھیک ہے, یہ اعزاز اب تک کتنے لوگوں کو مل چکا ہے؟ 10 افسران اور اہلکاروں کو دیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی ترتیب پر آ جائیے. نام نمبر 1, سب سے پہلے کون؟ میجر طفیل شہید. شہداء کو دیا جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ملک کی راہ میں, وطن کی راہ میں. کیپٹن. ٹھیک ہے, سرور شہید. سرور شہید. نمبر 3, حوالدار لالک جان. یہ ایک سپاہی تھے.
لالک جان، نمبر 3، نمبر 4 میجر عزیز بھٹی، میجر تھے، میجر، بلکہ میں 4 نیچے لکھ دیتی ہوں یہاں پہ کنجسٹڈ نہ ہو جائے، 3 یہاں ہو گیا نا، اب 4 کا یہاں لکھیں، میجر عزیز بھٹی شہید۔ نمبر 5 راشد منہاس شہید۔ نمبر 6 میجر، ٹھیک ہے، محمد اکرم، 6 ہو گئے۔ 7 پر آئیے، میجر محمد اکرم آ گئے۔ شبیر شریف، یہ بھی شہید ہے، ان کے ناموں کے ساتھ شہید لگتا ہے۔ 7 8 نمبر پہ دیکھیے، سپاہی سوار محمد حسین جنجوعہ، سپاہی ہے، اس سپاہی سے سوار محمد حسین جنجوعہ، سوار محمد حسین جنجوعہ۔ 8 9 پر لائنس نائک، لائنس نائک محمد محفوظ، یہ بھی شہید ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نمبر 9 کے بعد نمبر 10 پر آ جائیے۔ نمبر 10 پہ اس کا نام آ رہا ہے، دیکھ لیجیے آپ سارے۔ نمبر 10 پہ کیپٹن کرنل محمد اکرم ہو گئے، کیپٹن کرنل شیر خان، کیپٹن کرنل شیر خان، یہ بھی شہید۔ دیکھیے بچوں، یہاں میں نے 10 دیکھیں، نمبر 9 اور یہاں پہ بھی شہید کو ایڈ کریں، یہ لیں، میجر محمد اکرم شہید، سب کے آگے شہید لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی شہید رہ گیا لکھنے سے، جی جناب، یہ ہمارے وہ قابل احترام معزز شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی وطن کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، جو ایسا وقت تھا جب وطن عزیز کو جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، جنگ کے محاذ پر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور جام شہادت نوش کیا۔ میجر طفیل شہید، جن کا نام سر فہرست آتا ہے، کیپٹن سرور شہید، حوالدار لالک جان شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، راشد منہاس شہید، میجر محمد اکرم شہید، شبیر شریف شہید، سپاہی سوار محمد حسین جنجوعہ شہید، اور نمبر 9 پہ دیکھیے لائنس نائک محمد محفوظ شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ یہ ہیں وہ 10 ہمارے خوش نصیب شہداء جنہوں نے اپنی ملک اور وطن کی ناموس اور عزت کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔
یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ زندہ رہتا ہے. شہید کو کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مر گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کا مقام دنیا میں بھی ان کو عزت اور احترام کی مل گیا، جو تا حیات ان کے لیے رہتی دنیا تک ان کے لیے رہے گا. اتنی عزت والی موت ان کو ملی. اور آخرت میں تو ان کا جو مقام ہے، شہید کا جو مقام ہے، اس کی تو بس کہنے ہی کیا ہے. یہ بس یہ شہید شہادت کا جو رتبہ ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جس کو اللہ دینا چاہے، بس جس کو اللہ عزت دینا چاہے، جس کو اللہ چاہے کہ یہ شہادت پائے، بس اللہ تعالیٰ اسی کے لیے دل میں ہی یہ چیزیں ڈالتا ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو ان کے دلوں میں ایک اللہ تعالیٰ سے محبت اور وطن سے محبت اور سرشاری کی زیادہ عروج پر پہنچتی ہے کہ وہ اس چیز کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے کہ جان جیسی چیز دینا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑے رتبے کی بات ہے، بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. ٹھیک ہے بچوں، ہم نے ماشاءاللہ آج کا اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا. ویسے تو آپ کو سارے ہی ٹاپک بہت پسند آتے ہیں، جب بھی میں آپ سے بڑھانے کے لیے آتی ہوں، چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ اسلامیات ہو، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اٹینشن مجھے بہت اچھے سے ملتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ابھی میرے آن لائن لیکچرز میں بھی آپ لوگ اچھی طرح سے اسی توجہ سے، اسی لگن سے، شوق سے آپ میرے لیکچرز کو دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے. اور ایک بات کا دھیان ضرور رکھ رہے ہوں گے کہ میں جو کام آپ کو دیتی جا رہی ہوں ٹائملی اس کو اپنے کاپی کتابوں میں کرتے رہیے گا، ورنہ پھر میں وہی جملہ بولوں گی جو پچھلے لیکچرز میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھر آپ برڈنائز ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی مسنگ ہے، وہ بھی مسنگ ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک ساتھ سارا کام آپ کے اوپر پڑتا ہے. تو اسپیشلی بوائز میں آپ لوگوں سے یہ بات بولوں گی، پلیز آپ ٹائملی کام کیجیے. گھر کا کام جس طرح میں آپ کو دیتی ہوں اس کو اسی طرح کریے. اگر میں کہتی ہوں کاپی میں تو وہ کاپی میں ہی ہونا چاہیے، اگر میں کہتی ہوں کتاب میں تو وہ کتاب میں ہی ہونا چاہیے. یہاں تک کا کام آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اب جلدی سے اس کی مشق نمبر جیم پر آ جائیے. چلیں یہ بھی ہو گیا، اس کو بھی ریس کرتے ہیں. سب نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور اگر ان کیس کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں پوچھ لیجیے گا. آئیے، یہ بھی آپ کو کتاب میں کرنا ہے. مشق آپ کی ہے جیم، ٹھیک ہے. جیم کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آ گئے ہم تخلص پر. ہم نے خطاب پر بات کر لی، سارے خطابات دیکھ لیے، سارے خطابات دیکھ لیے، سمجھ لیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو اب آپ آ جائیے اپنی مشق جیم پر، جس میں ہے تخلص. تخلص آپ نے پڑھا تھا، تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص جو ہے وہ شعرا جو ہیں وہ اپنی نظموں میں، غزلوں میں جو شاعر اپنے نام کے کسی حصے کو بھی اپنا تخلص بنا لیتے ہیں. اور میں نے آپ کو تخلص کے بارے میں بتایا تھا نا کہ تخلص کا سائن ہوتا ہے، جیسے میر ہے، میر. اب یہ دیکھیے، اس باتوں کو ذہن میں رکھنا. غالب حسرت موہانی ہیں تو وہ حسرت رکھتے ہیں. داغ دہلوی ہیں تو داغ دہلوی کا داغ تخلص ہے. ٹھیک ہے، تخلص کا سائن ہوتا ہے، یہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو. اس میں آپ یہ کام مجھے امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا، جو میں نے آپ کو صفحہ نمبر 64 پر مشق الف کہا تھا کہ اپنے تخلص شاعر خطاب لقب اور تخلص کی چند مثالیں آپ دیں گے، تو یہ کام آپ نے کتاب میں کر لیا ہوگا، امید کرتی ہوں. اب یہ نیکسٹ کام آپ کے سامنے آ گیا. ٹاپک وہی ہے جو پچھلا تھا، بس صرف اس کے اندر وہاں پر آپ نے خطاب لقب تخلص کو پڑھا تھا. کنیت اور عرفیت تو میں نے آپ کو ایکسٹرا بتایا تھا، بٹ آپ کی بک میں نہیں ہے. خطاب لقب تخلص ہے، وہ کام آپ نے پڑھا تھا. اسی سے ریلیٹڈ ایکسرسائز اب ہم کر رہے ہیں صفحہ نمبر 72 پر، جس میں ہمیں صرف خطاب اور تخلص کے بارے میں بات کی گئی. خطاب کی میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی تھی. اب آپ تخلص پر آ گئے، ٹھیک ہے. یہ کام بھی آپ اپنی کتاب میں کریں گے. صرف سوال مشق نمبر بے آپ اپنی قواعد کی کاپی میں کریں گے. ٹھیک ہے جناب. اب آئیے
کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ایسے اشعار لکھیے جن میں شاعر کا تخلص استعمال کیا گیا ہو. کیا کریں؟ 6 ایسے اشعار یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھیے جس میں شاعر کا تخلص استعمال کیا ہو. تو دیکھیے اس میں آپ کے سامنے اشعار لکھتی جا رہی ہوں جیسے کہ میں نے پہلے کام کیا تھا. یہ دیکھیے، کہیں کیا جو پوچھے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو کوئی پوچھے ہم سے میر. اب میر پہ کیا لگاؤں گی میں؟ تخلص کا سائن لگاؤں گی. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جو کوئی پوچھے نہیں ہے، جو پوچھے کوئی ہم سے. جو اس میں زیرو کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، یاد رکھیے گا، ورڈز آگے پیچھے نہیں کر سکتے شعر میں. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. بڑی خوبصورت نظم ہے یہ، میر تقی میر کی غزل ہے، سوری نظم نہیں ہے یہ. جہاں تم آئے تھے. میں دیکھیں بار بار ان چیزوں کو آگے پیچھے کر رہی ہوں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، غلطی نہیں ہونی چاہیے. جہاں میں تم آئے تھے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. یہ لیجئے جناب، ہمارا شعر مکمل ہو گیا. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. ٹھیک ہے، شعر پڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اسٹائل ہوتا ہے، ہم اس کو نثر کی طرح نہیں پڑھتے. یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو اچھے سے سمجھائی تھی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمبر 2 پہ دیکھیے، دوسرا شعر میں لکھ رہی ہوں. دوسرے شعر کو دیکھ لیجئے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے. یہ اب کتنا ہے بد نصیب، یہ دیکھیے شاعر کا تخلص آ گیا، ظفر علی خان کی یہ شاعری. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے. یہ آخری شعر ہے نظم غزل کا جو میں نے نکالا ہے اس میں سے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. 2 گز زمین. میں دیکھیے ورڈز پہ بہت توجہ دے رہی ہوں. 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اب کوئے یار میں اگر آپ تشریح کریں گے تو کوئے یار جو ہے وہ وطن کے لیے استعمال ہوا ہے. جب بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور وہ قید میں تھے، وہاں پر انہوں نے یہ غزل لکھی تھی اپنی. ٹھیک ہے. نمبر 3 شعر کو دیکھ لیجئے. باقی نہ، یہ کیا لکھا تھا میں نے، باقی نہ، کیا مجھے اس طرح سے یاد نہیں آ رہا. باقی نہ، اس کو چھوڑ دیجئے آپ. 3 نمبر پہ میں دوسرا شعر لکھوا دیتی ہوں آپ کو. یہ شعر مجھے ابھی تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے. آپ یہ لکھیے. انسانیت کو عام کرو اس جہاں میں، انسانیت کو عام کرو اس جہاں میں. 3 نمبر پہ لکھ رہی ہوں میں. سب کو ضیا سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو. سب کو ضیا کیا ہے؟ تخلص ہے. سب کو، اچھا یہ تھوڑا سا اوپر آئے گا. سب کو ضیا سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو.
ٹھیک ہے، 3 نمبر کے 3 شعر ہو گئے، چوتھا بھی لکھ لیجئے. جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، حسرت میں نے آپ کو بتایا نا، شاعر حضرت موہانی، ان کا تخلص حسرت ہے. جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چوں چرا کا. تمہیں حق ان سے کیا چوں چرا کا شعر ہے. ٹھیک ہے، 4 ہو گیا. 5 نمبر کا شعر میں آپ کے لیے یہاں لکھ رہی ہوں. دیکھیے، صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، صرف نقالی، نقل کرنے کو کہتے ہیں، نقالی ہے کس کی؟ مغرب کی. مغرب کیا؟ یہی ہمارا جو غیر وطن ہے. مغرب کی جگر، جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے. شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں، شعر میں جب، یہ میں نے اشعار اپنے پاس سے لکھے ہیں، آپ بھی اپنے پاس سے اشعار لکھ سکتے ہیں. مشرقیت ہی نہیں. نمبر 6 با، کیا ہے یہ نمبر 6؟ باقی نہ رہے. اچھا، باقی نہ رہے، یہ غزل جو ہے نا آخری اس کا یہ شعر ہے کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام لیا ہے. ادا جعفری کی ہے غزل ہے، جس کا آخری شعر میں آپ کے لیے نکالا ہے، میں نے لکھ رہی ہوں. باقی نہ رہے ساکھ، باقی نہ رہے ساکھ، یہ اسٹرکچر کہتے ہیں نا. باقی نہ رہے ساکھ، باقی نہ رہے ساکھ، ادا دشت جنوں کی. یہاں تو جگہ ہی نہیں بچ رہی آگے. اچھا چلے میں اس کو تھوڑا سی پیچھے کر دیتی ہوں. 6 نمبر، باقی نہ رہے ساکھ، ادا. اب ادا جو ہے وہ ادا جعفری کا تخلص ادا ہے. ٹھیک ہے، ادا دیکھ لیجئے. ادا، دشت کہتے ہیں بیابان جنگل کو، دشت، شاعری کے الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں. دشت جنوں کی، باقی نہ رہے ساکھ، ادا دشت جنوں کی. دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے. ٹھیک ہے بچوں، یہ دیکھیں آپ کو میں نے 6 اشعار اس لیے کمپلیٹ کر کے دیے ہیں، ورنہ میں آپ کو اس کو ہوم ورک میں بھی آپ کو دے دیتی تو پھر آپ کو پتہ نہیں شعر ملتے نہ ملتے، اور پھر آپ سمجھتے پتہ نہیں اس بات کو. اس لیے میں نے آپ کے لیے یہاں پر 6 کے 6 اشعار لکھ دیے. 1 2 3 4 5 نظر آ رہا ہے نا، 5 نمبر یہ دیکھ لیجئے، 5 اور یہ 6 اشعار میں نے آپ کو شاعر کے تخلص جس میں استعمال ہوئے ہیں. یہ دیکھیے، میر استعمال ہوا، ظفر کا تخلص استعمال کیا بہادر شاہ ظفر نے، اور یہاں پر یہ دیکھیے ضیاء الحسن ضیاء، ان کی یہ ہے، یہ گریڈ 8 میں ہے یہ نظم، اس میں ہے یہ ان کا تخلص ضیاء آ گیا. حسرت موہانی کا حسرت آ گیا یہاں پر تخلص. جگر مراد آبادی کا جگر آ گیا. ادا جعفری کا ادا آ گیا. تو دیکھ لیجئے آپ کے تخلص استعمال ہوا ہو. آپ نے ایسے اشعار لکھنے ہیں مشق جیم میں جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو.
اور یہ جو شعر ہوتا ہے یہ نظم کا آخری شعر ہوتا ہے جو مقطع کہلاتا ہے. یہ تو بہت ڈیٹیل باتیں ہیں, میں اس پر آپ کو ابھی نہیں لانا چاہ رہی, ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں. آپ جب اگر ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک مقطع یا اس کے بارے میں بات آئے گی تو میں آپ کو اس کی بھی تفصیلات سے آگاہ کروں گی, سارا ڈیٹیل بتاؤں گی. مگر ابھی آپ صرف اتنا سمجھیں کہ کسی بھی نظم یا غزل کے آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں, اور یہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. یہ جس شعر میں تخلص آ جائے آپ سمجھ جائیں کسی بھی غزل نظم کا آخری شعر ہے, آخری قطعہ ہے, آخری بند ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. میں نے تخلص کا بھی بتا دیا کہ اس کے اوپر ایسے سائن لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا, پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا. نردبان اردو کا صفحہ نمبر, گھر کا کام آپ کا دیکھ لیجیے ایک دفعہ, اور 72 کی مشق الف کہاں کرنی ہے, قواعد کی کاپی میں کرنی ہے. مشق الف آپ قواعد کی کاپی میں کریں گے, مشق بے آپ کتاب میں ہی کریں گے, چھوٹا سا کام ہے یہ تو آپ کا اس میں آ جائے گا. اور جناب جیم جو ہے وہ آپ اپنی کتاب میں ہی کریں گے. ٹھیک ہے, مشق جیم بھی آپ اپنی کتاب میں کرنے والے ہیں. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 34, جس میں آپ کے لیے یہ سب چیزیں لے کر آئی, آپ کو بتایا, آپ کو سمجھایا. ٹاپک آپ کا فیوریٹ تھا جو کہ ہم نے پڑھا تھا, خطاب, لقب, تخلص. وہ پہلے جو چیز ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کو مزید پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے نا, تو یہ وہی چیز ہے. میں نے آپ کو اچھے سے سمجھایا. اگر کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا, میں آپ کو اس کو ایکسپلینیشن مزید آپ کو کر دوں گی. اور ویسے بھی میں آپ کو اگر اس کی جو ریویژن لیکچر میں آؤں گی میں آپ کے پاس, تو پھر اس کو ہم دوبارہ سے بھی ڈسکس کر لیں گے. اس کا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں تک کی بات آپ کو ویسے آپ کو انشاءاللہ اسی لیکچر میں ہی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اب میں اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے کام کریں گے, اپنا خیال رکھیں گے, اور جو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں ان پر آپ عمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.